قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ انہیں فرما دیجئے کہ میری رسالت کوئی انوکھا یا نیا واقعہ نہیں ہے، مجھ سے پہلے نبی مبعوث ہوئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ان پر کتابیں آئیں۔ یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا اور مجھ پر کتاب، یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تم اتنے اس پہ پریشان ہو رہے ہو؟ پھر دوسری بات، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں کوئی غیب دان ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں یہ باتیں نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ اس میں تخصیص نہیں ہے کہ الف بے جین کون حق پر ہے، جو بھی حق کو قبول کر لے۔ افراد کی تخصیص نہیں کی جا سکتی کہ فلاں 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 فلاں، نہیں، جو بھی باطل پر ہے وہ نقصان میں رہے گا۔ اس طرح کی آیات کو لے کر ہمارے ہاں بڑا تماشا لگتا ہے۔ تو اب تو کچھ زمانہ اور سا بدل گیا ہے، تو اب تو ذرائع ابلاغ بھی مختلف ہو گئے ہیں، تو ٹیلی ویژن اور یہ انٹرنیٹ وغیرہ، تو ایک زمانے میں اس پہ بڑے مناظرے بھی ہوتے تھے، دونوں طرف سے علماء اکٹھے ہو جاتے، دلیلیں دیتے علم غیب پر۔ ایک فریق کہتا کہ سارا غیب حضور جانتے ہیں، دوسرا شروع ہو جاتا حضور غیب نہیں جانتے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بحث بنانا ہی گستاخی۔ آپ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات والا صفات کو موضوع بحث نہ بنایا جائے، ورنہ ایمان کے جانے کا خطرہ۔ دوسری بات یہ طے ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سب سے زیادہ علوم انبیاء کو دیے گئے۔ یہ مت بھولیں کہ انبیاء کو صرف مذہبی علوم دیے گئے، دینی دنیاوی سب علوم میں سر فہرست انبیاء کی ذات۔ یہ جن چیزوں پہ سائنس آج ریسرچ کر رہی ہے، ان کے علوم تو آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر دے دیے گئے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ان تمام چیزوں کے نام اور ان کی صفات اور ان کے کام، یہ تو آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر دے دیے گئے تھے۔ ہر طرح کے علوم اور کمالات انبیاء کا ورثہ ہے۔ جس کو کائنات میں جو کچھ عطا ہوا، سب سے زیادہ جس ہستی کو عطا ہوا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ختم ہو گئی۔ اسے تولنا کہ وہ کتنا ہے، اس کی حد مقرر کرنا، اس میں لائنیں کھینچنا، اس پر بحث کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ کفار نے اعتراض کیا، آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد یہ ہوگا، عجیب بات ہے، مر جائیں گے ختم ہو، پھر اس کے بعد کیا، آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں کسی غیب دانی کا دعویٰ نہیں کر رہا، اگر میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا تو میں کہتا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، میرا یہ ہوگا، میں تو نہیں کہہ رہا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو اللہ کریم مجھے بتاتے ہیں اور تمہیں بتانے کے لیے بتاتے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف وہ بات کرتا ہوں جو مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ میں اپنی طرف سے یا اپنے ذاتی تجربے سے یا اپنے ذاتی علم سے یا اپنے ذاتی خیال سے کچھ نہیں کہتا۔
میں تمہیں جو باتیں بتا رہا ہوں عقیدے کی، عمل کی، ان کے نتائج کی، دنیا کی، آخرت کی، زندگی کی، موت کی، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ جل شانہ مجھ پر وحی فرماتے ہیں۔ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں، کفر و شرک کا جو انجام بد تمہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا، میرا منصب یہ ہے کہ میں تمہیں آج بتا دوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔